حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت ختیجہ کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دے دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواہش کا اظہار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبا و اہلا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہب نامی ناقہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازوؤں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد زنانان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد
آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے بابا جان نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہ چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی اور علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ محترم ناظرین، مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلے کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا: میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں
سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتیں، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتیں۔ اور ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصا کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے رجس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد زاہ کے دوران کیوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا، اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں۔ ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا، آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے تانے اور مذمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر القبا میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو تمام مکہ کی عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب اور یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کے سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون ہے نہ مددگار۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان چاروں عورتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی میں ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں جو تم مبارکباد دینے چل دی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا رنگ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل کو بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئیں۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور گھر آ کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ عورتیں غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی غیر مرد عورتوں کو دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے واپس جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جواب پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ عورت کی سب سے عمدہ صفت کون سی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا عورت کی سب سے عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرم و حیا والا بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ واقعہ کس کے متعلق بنائیں، انشاءاللہ اسی پر ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔